اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ ماہ رمضان مجھے آپ کو ہم سب کو میسر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں جوش کمزور پڑ جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے جذبہ ہمارا، نہ جیسے جیسے دن آگے بڑھیں جوش اور جذبے میں اضافہ ہونا چاہیے۔ بالخصوص آخری عشرہ تو جہنم سے نجات کا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ کبھی آپ نے غور فرمایا یہ مہینہ افضل کیوں ہے؟ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے، یہ مہینہ افضل کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا، اور اس کا تعارف کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ماہ رمضان افضل ہوا قرآن کریم کی وجہ سے۔ اور تو اور قدر کی رات کیوں افضل ہے؟ ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی، مگر قدر کی رات جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ افضل کیوں ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن حکیم کو ہم نے قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ تو مہینہ افضل قرآن پاک کی وجہ سے، رات افضل قدر کی قرآن پاک کی وجہ سے۔ روزے کیوں دیے گئے؟ قرآن پاک البقرہ آیت نمبر 185 کے آخر میں لعلکم تشکرون، اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ راتوں کا قیام کیوں دیا گیا؟ قرآن سننے سنانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ غور کریں اور ہم اور آپ سب مل کر غور کریں تو یہ مہینہ قرآن حکیم کے تعلق سے سجایا گیا ہے۔ البتہ بڑے دکھے دل سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری حالت کیا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کے 2 مشہور جملے ہیں، پہلا تماچا تھا، بلکہ کئی پہلا تو بڑا اپریسیشن والا جملہ تھا، دوسرا ایک تماچا اس نے لگا دیا مسلمانوں کو۔ برنارڈ شاہ نے کہا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world۔ جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، غیر مسلم ہے لیکن سمجھ کے پڑھ رہا تھا، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، کہتے سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ بٹ when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world، مگر جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں ان سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے۔ تو تماچا، لیکن کیا سچی بات نہیں؟ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم قائل ہیں بغیر سمجھے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اجر پاتا ہے، کوئی شک نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ نہیں لکھا جاتا، نہ کیا جا سکتا ہے، ہوتا ہی نہیں ترجمہ، مگر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ ہم قائل ہیں، ہم ان منکرین سنت کا رد کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ غلط کہتے ہیں، بغیر سمجھے بھی تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ لیکن قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب تو نہیں ہے، صرف اجر کی کتاب تو نہیں ہے، صرف ثواب کی کتاب تو نہیں ہے، اس کا مستقل تعارف کیا ہے؟ ابھی ذکر آیا ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت، یہدی للتی ہی اقوم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا قرآن، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اے نبی علیہ السلام آپ قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ بار بار ہدایت کا تعارف آتا ہے، مگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آج کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جن کو ایک مرتبہ بھی زندگی میں قرآن کریم کا ترجمہ مکمل پڑھنے یا سننے کا موقع ملا ہو؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، مدارس دینیہ میں تحصیل علم حاصل کرنے والے جو عربی جانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی MBA اور نہ جانے کیا کچھ۔ واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ و تعالی؟ آج تک ایک مرتبہ بھی ترجمہ ہم نے پڑھا؟ اور یاد رکھیے گا قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھی جانے والی کتاب نہیں، اور یاد رکھیے گا قرآن پاک کا ترجمہ کافی نہیں، تشریح وضاحتوں کی بھی ضرورت ہے۔ تو کیا اچھا ہو، یہ بیسٹ موقع ہے، بہترین موقع ہے، ماحول بھی ہے، سب لوگ مسجد کا رخ کیے ہوئے، سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے، تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کیا اچھا ہو کہ ہم ایسی محافل میں شرکت کریں جہاں قرآن پاک کا ترجمہ تشریح بیان ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ درسقرآن.com اس پلیٹ فارم سے بہت سے علماء کا بھی بیان آپ تک پہنچتا ہے، بہت سارے اور ذرائع موجود ہیں، لیکن جو بات فزیکل کسی محفل میں جا کر شرکت کرنے کی ہے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ یا نیم البدل نہیں ہو سکتا۔ اور جو مہینہ قرآن پاک کے لیے سجایا گیا اگر اس میں نہیں تو پھر کب قرآن سمجھیں گے؟ تو کوشش کریں، تہیہ کریں کہ یہ مہینہ ہم جتنے دن ہمارے پاس اورات باقی ہیں ہم قرآن پاک کا ترجمہ تشریح سمجھنے کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ قرآن ہمارے لیے نا۔ میں نے ابتدا میں ایک آیت تلاوت کی، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ شرف کا بھی کیا، تمہارے وقار اور شرف اور عزت کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ یقیناً البتہ اس کا ایک اور ترجمہ فی ذکرکم، اس میں تمہارے لیے ذکر موجود ہے، تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے، تمہارے حالات کا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، اللہ فرما رہا ہے
کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو دنیا کی کوئی کتاب بغیر سمجھے ہم پڑھتے ہیں؟ جناب ہمارے بچے چائنیز سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، فرینچ سیکھ رہے ہیں، فار واٹ؟ دنیا کی بہترین اسٹڈیز کے لیے۔ تو اللہ نہیں پوچھے گا میرے کلام کی زبان کیوں نہیں سیکھی تم نے؟ ہاں، اور کوئی چیز ہمارے پاس ہم تو گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈال دیتے نا، اگر کوئی چائنیز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو اب تو چائنیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈالو، چائنیز انگلش میں کنورٹ ہو کر آ جائے گی۔ تو ہم نے قرآن، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ پہ قرآن کا ترجمہ تلاش کریں، ضرورت نہیں ہے، آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے، اردو میں، انگریزی میں، دنیا جہاں کی زبانوں میں۔ مگر ہم غور تو کریں، مگر ہم سمجھنے کی کوشش تو کریں، ہم ہدایت دینے کی کوشش تو کریں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہوں، آج قرآن پاک کھولیں، مالک میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، میرے جرائم کو معاف کر دے، میں نے قرآن پاک کو بند کر کے رکھا، مجھے معاف کر دے۔ ابھی طلب کے ساتھ شروع کر دیں، آپ کو ایک دن نہیں لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی آیت آئے گی اور لگے گا شجاع الدین شیخ یہ تمہارے لیے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اٹس فار یو، فی ذکرکم، تمہارا شرف بھی اس میں ہے اور تمہارا ذکر اور بیان بھی اس قرآن پاک میں ہے۔ حدیث میں آیا، جامع ترمذی کی روایت، فی نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اس قرآن کریم میں تم سے پچھلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور بعد والوں کے حالات بھی ہیں۔ مشہور عالم دین، بہت بڑے بزرگ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ قرآن کریم کو آئینے کے طور پر لیتے تھے۔ آئینہ ہمارا دوست ہوتا ہے نا، اگر یہ دھبر نظر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آئینے کو توڑتے ہیں؟ نہیں بھائی، دھبے کو صاف کر کے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک آئینہ ہے، اچھی تصویریں نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر بری تصویریں نظر آ رہی ہیں، ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، بیویوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، ہاں، اولاد کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دے دینا اور سود کو چھوڑ دینا۔ اور اگر یہ جرائم کے لوگ مرتکب ہو رہے اور یہ بری تصویریں نظر آئیں تو شکر کرے، ابھی مہلت عمل باقی ہے، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ کی قسم اٹھاؤں، میرے اور آپ کے گھر کی تصویریں، میرے اور آپ کے تعلیمی اداروں کی تصویریں، میرے اور آپ کے محلے اور شہروں کی تصویریں، میرے اور آپ کی پارلیمنٹ کی تصویریں، میری اور آپ کی عدالتوں کی تصویریں، میری اور آپ کی مارکیٹس کی تصویریں اس قرآن کریم میں نظر آئیں گی۔ بس وہ طلب چاہیے، وہ تڑپ چاہیے کہ اس قرآن کریم کو ہم اپنے لیے سمجھیں، جس کی دعا ہر نماز کی حرکت میں ہم کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے تو دیا، اب سمجھو نا بھائی، طلب کے ساتھ آؤ، تڑپ کے ساتھ آؤ، تو خدا کی قسم ہدایت بھی ملے گی، عمل کریں گے تو اجر بھی ملے گا، رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اور آج امت زوال کا شکار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت ذلت سے نکلنا چاہے، رسوائی سے نکلنا چاہے، رجوع الی القرآن، قرآن حکیم کی طرف آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، ہم سب کو توفیق دے، آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، سمجھیں بھی، ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ دیکھیں اپنی تصویریں، اچھی تصویریں سامنے آئیں شکر ادا کریں، اللہ سے اور توفیق مانگیں، اور اگر بری تصویریں سامنے آ رہی تو بھی شکر کریں کہ ابھی مہلت ہے، توبہ کریں، اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.darsequran.com